ان میں جو پہلی شخصیت ہے نا وہ ہیں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بہت عظیم ہیں، وہ بہت عظیم ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بہت عرفہ ہیں۔ ان کی ایک خوبی ایسی ہے جو 1,00,000 سے زائد صحابہ میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی، نہ حضرت ابو بکر میں، نہ حضرت عمر میں، نہ حضرت عثمان میں، نہ حضرت طلحہ میں، نہ حضرت زبیر میں۔ کسی صحابی میں وہ وصف نہیں پائی جاتی جو صرف حضرت علی میں پائی جاتی ہے، اور وصف اور شرف اور خوبی ان کی یہ ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی۔ اب مجھے یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 3، 4، 5 سال کا بچہ جو میرے نبی کے گھر میں رہتا ہے، میرے نبی کی جھولی میں کھیلتا ہے، میرے نبی نے اس کے اخلاق و عادات کیسے سنوارے ہوں، اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پرورش کرنے والے ہوں آمنہ کے لال، جو معصوم عن الخطا والعصیان ہیں، جنہوں نے نبوت سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، بڑی ستھری اور بڑی پاکیزہ زندگی ہے میرے نبی کی، زبان پاکیزہ ہے، نگاہ پاکیزہ ہے، گود پاکیزہ ہے، اتنی زندگی پاکیزہ ہے کہ رب نے قرآن میں میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے، لعمرک، تیری زندگی کی قسم ہے۔ یہ جو ہماری پنجابی ہے نا، یہ اردو سے زیادہ فصیح ہے، کوئی مانے نہ مانے، اردو چو مزہ نہیں جڑا پنجابی چے مزہ۔ اب میں پنجابی مانا کرتا ہوں تو خود سمجھ آ جائے گا۔ اردو میں کہیں گے تیری زندگی دی قسم ہے، پنجابی میں کہیں گے لعمرک، تیری زندگی دی سو ہے، تیری زندگی دی سو میں۔ اتنی زندگی تو پاکیزہ ہے نا کہ رب نے عرش پہ بیٹھ کر میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھا لی۔ اس گود میں حضرت علی کی تربیت ہوئی، کس طرح میرے نبی نے تربیت کی ہوگی، کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے، کیسے عادات سنوارے ہوں گے، تصور تو کرو۔ پہلی شخصیت اہل بیت کا لفظ سن کے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں وہ شخصیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی، اور ان کا دوسرا کمال اور وصف یہ ہے کہ وہ بچوں میں پہلا مومن ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ہجرت والی رات وہ میرے نبی کے بستر پہ سویا ہے، میں نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا، نہ آپ نے اس پہ غور کیا نہ میں نے اس پہ توجہ دی۔ 1 منٹ کے لیے تصور تو کرو، کس بستر پہ سوئے ہیں؟ جس بستر والے کو قتل کرنے کے لیے باہر لوگ تلواریں لے کے چاروں طرف کھڑے ہیں کہ اس بستر والے کو قتل کرنا ہے، تلواریں لیے کھڑے ہیں، اب آئے کہ اب آئے، اب آئے کہ اب آئے۔ میرے نبی حضرت علی کو بستر پہ لٹا کے خود چلے گئے۔ حضرت علی کی دلیری دیکھ، بہادری دیکھ، شجاعت دیکھ، صرف اس بستر پہ لیٹا نہیں ہے، چادر تان کے سو گیا ہے۔ بہادری کی بھی حد ہو گئی ہے، شجاعت کی بھی حد ہو گئی۔
تو یہ پہلی شخصیت ہے جس کا تصور آپ کے ذہن میں آیا۔ پھر وہ بدر احد کا غازی بھی ہے، خندق کا تو وہ ہیرو ہے، خیبر کے قلعے کا فاتح بھی ہے، یمن کا وہ قاضی بھی ہے، اور مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ برحق بھی ہے۔